اور پھر آپ نے وہ منظر سارے دیکھے ہیں ان دنوں میں کہ اقرار الحسن بول بول کر کہتا رہا حضرت قرآن کی آیت تو سنا دیں، لیکن مایوس رہے ہم لوگ، بڑی دکھ ہوا ہمیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو جو 5-6 سال کے بچے آتے ہیں آخری 16 صورتیں تو وہ بھی سنا سکتے ہیں۔ اور شب معراج پر اس نے کہا تھا جی کہ جو سورہ اسراء کی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسے کہا جاتا ہے علم ظاہری، اور ایک ہوتا ہے علم باطن، دل کا علم، اور اسے کہا جاتا ہے تصوف۔ یہ ہمیں صوفیاء کرام بتائیں گے۔ قرآن میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، فرمایا ظاہری گناہ سے بھی بچو اور یہ جو تمہارے باطن کے گناہ ہیں ان کو بھی دور کرو۔ نماز نہ پڑھنا یہ ظاہری گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ ظاہری گناہ ہے، حج اگر فرض ہو چکا ہے باوجود فرضیت کے حج کو ادا نہ کرنا یہ ظاہری گناہ ہے، لیکن باطن کا گناہ کون سا ہے؟ دل کے گناہ کون سے ہیں؟ کینے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ بغض کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حسد کہاں سے جنم لیتا ہے؟ صبر کہاں پر ہوتا ہے؟ شکر کہاں پر ہوتا ہے؟ تو اولیاء کرام بتاتے ہیں، صوفیاء بتاتے ہیں کہ اپنے دل کو تم نے ان مغلظات سے صاف کیسے کرنا ہے، اپنے دل کو تم نے پاک کیسے کرنا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نا کہ رمز و ایمان اس زمانے کے لیے میسر نہیں، فرمایا رمز و ایمان اس زمانے کے لیے میسر نہیں اور آتا بھی نہیں مجھے سخن سازی کا فن، قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، اب خانقاہوں پہ مجاور رہ گئے یا غور کن۔ جنہوں نے ہمارے دل کا علاج کرنا تھا، ہمارے باطن کے گناہوں سے ہمیں صاف کرنا تھا، وہ رخصت ہو گئے۔ اب جو پیچھے مجاور بن کر بیٹھے ہیں، غور کن بن کے بیٹھے ہیں، اور جس بندے کو قرآن بھی دیکھ کر پڑھنا نہ آتا ہو اور قرآن سے مسائل بھی اخذ نہ کر سکتا ہو، قرآن جس کے سامنے رکھ دیا جائے حضرت بتائیں نماز کا حکم کہاں پر ہے؟ فجر کی 2، زور کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 ہم نے پڑھنی ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جو شخص اپنے روز مرہ مسائل کو قرآن سے اخذ نہ کر سکتا ہو وہ عامل ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی سب سے بڑی کرامت اس کا علم ہے، نبی کا سب سے بڑا معجزہ اس کا علم ہے۔ اور میں حیران ہو گیا اس پر غور کر کے، قرآن کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ ہر بچے کی زبان پر جاری ہے اور غار حرا پر بڑے واضح لفظوں میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے قرآن کی پہلی آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ رب کہتا ہے پڑھ، اقرا پڑھیں، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب شروع میں انسان کو پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے تھی یا اسے ایمان کی تلقین کرنی چاہیے تھی؟ فرمایا پہلے پڑھ، پہلے تحقیق کر، جب علم کا نور تمہارے پاس آ جائے گا پھر وہ علم تمہیں بتا دے گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ جب علم تمہارے پاس آئے گا پھر علم کا نور تمہیں بتائے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہ علم ہم سے لٹ گیا ہے۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں، اور اگر آپ دور نہیں جاتے تو یہ مسجد کی الماریاں کھول کر دیکھ لیں قرآن کا حال کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کھول کے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، 2-4 نمازی قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، باقی یہی حال گھروں میں ہے، یہی حال مساجد میں ہے۔ اگر مساجد میں پڑھے ہوئے قرآنوں پر
جنگال لگ جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ ہماری ذلت کا وقت آن پہنچا ہے۔ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا قرآن، ولی کی سب سے بڑی کرامت علم۔ اس سے اپنے آپ کو آشنا کریں، اس سے دور ہوگے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور پھر آپ نے وہ منظر سارے دیکھے ہیں ان دنوں میں کہ اقرار الحسن بول بول کر کہتا رہا، حضرت قرآن کی آیت تو سنا دیں، لیکن مایوس رہے ہم لوگ، بڑی دکھ ہوا ہمیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو جو 5-6 سال کے بچے آتے ہیں، آخری 16 صورتیں تو وہ بھی سنا سکتے ہیں۔ اور شب معراج پر اس نے کہا تھا جی کہ جو سورہ اسراء کی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس نے کہا کہ اپنے آپ کو کلندر کہنے والا بندہ رات کو شب معراج کی وہ کانفرنس کرائے گا تو میرا چیلنج ہے، سوال نہیں چیلنج ہے کہ وہ قرآن کھول کر دیکھ کر اس آیت کو پڑھ لے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ابھی پڑھ کے سنائے، وہ رات کو سنائے اور دیکھ کر سنائے۔ ابھی 5 سے 8 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ تیاری بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم صوفی و ملا کے غلام بنے تو ہم نے ہر ایسے بندے کی اقتداء کی جس نے آ کر کوئی نیا شوشہ چھوڑا اس امت کے اندر، اور دریز مصطفیٰ سے ایسے لوگوں کو دور کیا۔ ہم ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ولی کی کرامت، نبی کا معجزہ علم ہے۔ جنید بغدادی کا جملہ کہ ہوا میں اڑتا ہو، آگ کھاتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، شریعت مصطفیٰ سے اگر وہ شخص باغی ہے، وہ عامل ہے، وہ جادوگر ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور مجلس لگی ہے صحابہ کرام کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بہقی کی شعب الایمان ہے، فرمایا صحابہ ایمان کا ذائقہ چکھو گے؟ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے، ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی لذت تھی نا کہ جب غازی علم الدین شہید نے راجپال کو واصل جہنم کیا تو ماں ملنے کے لیے گئی میاں والی جیل کے اندر غازی علم الدین شہید سے ملنے کے لیے۔ ماں نے دیکھا کہ بچہ حشاش بشاش ہے، نہ اس کے چہرے سے نہ اس کی گفتگو سے ہمیں کوئی غم و غصہ نظر نہیں آیا۔ ماں کہتی ہے جب میں نے دیکھا نا کہ بچہ سلاخوں کے پیچھے ہے اور چند دنوں کا مہمان ہے، اس کو پھانسی ہو جانی ہے، تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو ماں نے مجھے قریب کیا، قریب کر کے غازی علم الدین شہید ماں سے فرمانے لگے، فرمایا ماں روتی کیوں ہے؟ کیوں روتی ہے؟ اس جہان میں کتنی ایسے مائیں آئیں جن کے بچے ایکسیڈنٹ سے مر گئے، جن کے بچے بخار سے مر گئے، جن کے بچے کسی اور کام کے اندر ملوث ہو کے مر گئے، اور ماں تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں شہید کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائے گا، اور رب فرمائے گا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا بچہ ایکسیڈنٹ کے اندر نہیں مرا، اس کا بچہ حرمت مصطفیٰ پہ قربان ہو چکا تھا۔ یہ تھی ایمان کی لذت، یہ تھی ایمان کی مٹھاس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی لذت چکھو گے، اور وہ ایمان کی لذت مل گئی تھی حضرت بلال کو۔ حالت نزاع ہے، موت اور حیات کی کشمکش ہے، اہلیہ پاس آئی اور آ کر رونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوئے، آپ نے کہا کہ شریک حیات کیوں روتی ہے؟ کیوں روتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے سرتاج دنیا سے جانے کا وقت آپ کا آ گیا ہے، آپ کے بعد کیا کروں گی؟ فرمایا کہ یہ دنیا سے جانے کا وقت نہیں ہے، یہ غم کا وقت نہیں ہے، قسم با خدا یہ میرے لیے آج عید کا دن ہے،
کہ ساری زندگی جس محبوب کی غلامی کرتا رہا، ساری زندگی جس مصطفیٰ پر درود پڑھتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی جس نبی کے ترانے گاتا رہا، آج میری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ یہ تھی ایمان کی لذت۔ ہمیں معلوم نہیں ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پوچھے نا ان لوگوں سے کہ جو رات کو تہجد کے اندر 2-2 گھنٹے رب کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں، ہمارے نرم و نازک بستر اور ہماری شریک حیات ہمارے پاس ہے، اور ایک طرف دنیا سے لا تعلق ہو کر اس نے جب اپنا ربط قائم کیا اپنے مولا کے ساتھ، تو خدا کی عزت کی قسم ہمیں نرم و نازک بستر پر وہ سرور نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو مصلی رسول پر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا آقا کرم فرمائے نا، ہمیں بتائیں ایمان کی لذت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام تم نے کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ یہ یاد بھی رکھنے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی لذت عطا فرمائیں گے، پھر 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر 1 بار پڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ تمہارے من کو روشن فرما دے گا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت ایسے کرو، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے مرشد، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے پیر، وہ اس عمل سے نیچے ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اللہ کی عبادت یوں کرنی ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، ایک۔ اور دوسرا فرمایا کہ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا، زکوٰۃ کو جرمانہ نہیں سمجھنا، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 16-17 سال ہو گئے ہیں اس مسجد کے اندر، آج تک میں نے ایسے بندہ نہیں دیکھا جس نے آ کر کہا استاد جی فلاں چیز پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے نا، فلاں پر بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہے نا۔ جو بھی آتا ہے پتہ کیا کہتا ہے؟ استاد جی اس شے پر زکوٰۃ تو نہیں بنتی نا، میرے اوپر قربانی تو نہیں ہے نا، اتنی زمین ہے یعنی اس کی یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ اس کے عمل کے اندر، اس کی نیت کے اندر خوش دلی کتنی شامل ہے۔ بات کا شروع یہاں سے کرے گا، اس شے پر زکوٰۃ تو نہیں بنتی نا، تاکہ ہمارے استاد جی ہماری ہاں میں ہاں ہی ملائیں گے نا۔ تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا استاد جی اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، بتائیں میں کتنی زکوٰۃ دوں، اس پر تو میں نے دے دی ہے زیور پر، اب فلاں پر بھی میں نے دینی ہے، فلاں پر بھی دینی ہے۔ استاد جی اس پر تو زکوٰۃ نہیں بنتی، اس پر تو نہیں بنتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو تو پھر زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی کیا تھی؟ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ اس کے ساتھ شریک، اور زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا۔ اور تیسرا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے، دل کو پاک۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ بات رہ گئی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ کوٹ کیا۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بندے کا دل بیمار ہوتا ہے نا، دل کی بیماری سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے وال بند ہو گئے ہیں یا اس کی دل کی جو ہر